تو ماہ کسی نہ کسی طرح جھٹلا دیتی تھی، لیکن اس عادت کا کیا کرتی جو اسے رہ رہ کر پریشان کر رہی تھی۔ اس وقت بھی اپنے کیبن میں بیٹھی ماہ بار بار خود سے الجھ رہی تھی۔ غزین کو دیکھ کر کام کرنے کی عادت اسے بار بار غزین کے کیبن میں جانے پر اکسا رہی تھی، اس لیے سب کام چھوڑ کر آخر کار وہ اٹھ کر ساتھ والے کیبن کی طرف چل دی۔ غازی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازہ کو نوک کرتے ماہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ آ جاؤ ماہ۔ اجازت ملتے ہی ماہ جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی اور غزین کے سامنے چیئر پر بیٹھتے بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اس وقت اپنے کام میں پوری طرح مگن تھا۔ کافی دیر تک جب غزین نے ماہ کی طرف نہ دیکھا، ماہ نے منہ بسورا تھا۔ اب شوہر کو اتنا بھی ورک ہولک نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹھی بیوی ہی نظر نہ آئے۔ ماہ کو غزین کے آگے پڑے لیپ ٹاپ سے حسد ہوا تھا، جو اس وقت غزین کی توجہ کا مرکز تھا۔ ماہ، کوئی کام تھا آپ کو؟ کافی دیر تک جب ماہ کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو غزین نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ جی ہاں، وہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ غزین کے پوچھنے پر ماہ ایک دم گڑبڑا کر بولی۔ اچھا پوچھیں، میں سن رہا ہوں۔ غزین نے دوبارہ سے نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین کی جانب کی تھیں۔ پہلے میرا مطلب ہے کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام بند کر دیں۔ ماہ غزین کی حرکت پر چڑھتے لیپ ٹاپ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں قتل کرنے کا ارادہ لیے تیزی سے بولی، پر جلد ہی اپنے لفظوں کا احساس ہوتے بات بدل گئی۔ ماہ کی بات پر چند لمحہ اسے گھورنے کے بعد غزین لیپ ٹاپ بند کرتے پورے فوکس سے ماہ پر نظریں جمائے بیٹھ گیا۔ غزین کی نظروں میں نہ جانے آج کیا بات تھی کہ وہ ماہ جو چند لمحے پہلے غزین کی توجہ کے لیے مری جا رہی تھی، ایک دم سے گھبرا اٹھی تھی۔ ماہ کی حرکتوں سے خوب لطف اندوز ہونے کے باوجود جان بوجھ کر غزین سڑیل چہرہ بنائے بیٹھا تھا، شاید اس لیے کہ اسے ماہ کو تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ماہ، اگر کوئی بات نہیں ہے تو کیا میں کام کر لوں؟ ماہ کو گھبراہٹ میں انگلیاں مروڑتے دیکھ غزین بولا۔ نہیں نہیں، رکیں، اب پوچھ تو رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ پلیز اپنی نظریں ٹھیک کریں۔ غزین کے ہاتھ کو لیپ ٹاپ کی طرف بڑھتے دیکھ ماہ نے تیزی سے کہا تھا۔ کیوں؟ میری نظروں کو کیا ہوا ماہ، جو میں انہیں ٹھیک کروں؟ اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگاتے غزین پوری اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں ہوا آپ کی آنکھوں کو، بس آپ مجھے ایسے مت دیکھیں۔ ماہ ضج ہوئی تھی۔ ایسے کیسے؟ غزین پر گہری نگاہ ڈالتے معصومیت سے بولا۔ غازی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے مجھے مزید تنگ کیا نا تو میں رو دوں گی۔ ماہ انگلی اٹھا کر بولی تھی۔ اوکے، ریلیکس، نہیں کرتا تنگ، سیریس۔ یہ کہنے کے ساتھ غزین نے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ اچھا اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اپنے کہکے کو بہت مشکل سے گلا گھونٹتے غزین بولا۔ وہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ صبح مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے، اور پھر آج آپ نے کافی بھی میرے ہاتھ سے نہیں لی، ایسا کیوں؟ موقع ملتے ہی ماہ دل میں موجود سارے شکوے غزین سے کرنے لگی تھی۔ صبح ایک ضروری میل کی وجہ سے مجھے جلدی آفس کے لیے نکلنا پڑا تھا، اس لیے سوری، تمہیں انفارم نہیں کر سکا۔ ویسے خیریت تھی؟ تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ کہیں مجھے مس تو نہیں کر رہی تھی؟ غزین ماہ کو تنگ کرنے کی خاطر آئی برو چکا کر بولا۔ نہیں، میں کیوں مس کروں گی آپ کو؟ ماہ جو اپنے دل کی چوری کے پکڑے جانے کے خوف سے تیزی سے بولی، جس پر غزین کو بہت ہنسی آئی تھی۔ اسی وقت ولیجہ کیبن کا دروازہ نوک کرتے اندر آئی تھی، لیکن ماہ اور غزین کو وہاں دیکھ کر شرارت سے بولی، بھائی بڑا ماڈرن دور آ گیا ہے، لوگوں نے آفس کو ہی اپنا ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لیا ہے، ماننا پڑے گا۔ خیر میں چلتی ہوں، جو کیری آن۔ آخری بات پر معنی خیز نظروں سے ماہ کو آنکھ مارتے ولیجہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ولیجہ رکو یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کہو جو کہنے آئی تھی۔ ماہ نے جلدی سے ولیجہ کو روکا تھا، جس پر غزین نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ اگر تم کہہ رہی ہو تو بیٹھ جاتی ہوں، لیکن سچی بتا رہی ہوں، میں کباب میں ہڈی بننے نہیں آئی تھی، ولیجہ نے کھلکھلا کر کہا تھا، جس پر غزین بھی مسکرا دیا تھا۔ خیر ویسے میں تم دونوں کو یہاں دعوت دینے آئی تھی، ولیجہ نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی؟ اسی خدشے کے تحت غزین نے پوچھا۔ غزین، میں نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس سنڈے کو میرا نکاح ہے، اسی کی دعوت دینے آئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں تم لوگوں سے اجازت لینے آئی تھی، کیا میں اپنی شادی کے موقع پر تم لوگوں سے اپنی مرضی کا تحفہ لے سکتی ہوں؟ تحفے والی بات پر معنی خیزی لہجے میں مسکراتے ہوئے ولیجہ نے اجازت چاہی تھی۔
لیکن اس کی پہلی بات نے غزین اور ماہ کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ غزین اس بات پر تو چند لمحہ سناٹوں میں چلا گیا تھا۔ اسے بے ساختہ ولیجہ پر ترس آیا تھا۔ کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی جو ایسے خاموش ہو گئے ہو، یا تم لوگوں کو میری شادی کی بات سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ ان دونوں کو چپ دیکھ کر ولیجہ بولی، بہت بہت مبارک ہو ولیجہ، ہمیں تمہارے فیصلے سے بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ تمہیں سچی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ ویسے اب جب تم نے موو آن کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اگر تم گھر آ کر ہمیں دعوت دیتی تو زیادہ اچھا لگتا۔ جہاں تک تحفے کی بات ہے تو ولیجہ تم میری دوست کم بہن زیادہ ہو، تو جو تم چاہو گی وہ تمہیں ملے گا۔ غزین ولیجہ کی بات پر چہرے پر بمشکل مسکراہٹ لاتے بولا تھا، جس پر ماہ نے بھی ولیجہ کا ہاتھ دباتے مسکرا کر اقرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو آؤں گی، تیار رہنا، اور تحفے والی بات یاد رکھنا، ہو سکتا ہے رات کو ہی لے لوں۔ غزین کی بات پر چند لمحے سوچنے کے بعد ولیجہ ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر بولی اور وہاں سے اٹھتی چلی گئی۔ شاہ زر کا ایک بار پھر سے سامنا ہونے کا سوچ کر ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، جس پر اس نے ابھی کل رات ہی پہرے لگائے تھے تاکہ اپنے آنے والی زندگی کو وہ سکون سے تسلیم کر سکے۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ولیجہ اور اس کے والدین پہنچنے والے تھے۔ ایسے میں ماہ پارا، کشمالہ اور زرمینہ کچن میں مصروف تھیں۔ حسب عادت زرق بھی ان کے سر پر منڈلاتا باتیں کر رہا تھا۔ واہ واہ بھابھی، کیا کباب بناتی ہیں آپ، سچی انہیں کھا کر دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ ماہ کے بنائے گئے کباب سے ایک پیس اٹھاتے زرق مزے سے بولا۔ زرق، مہمانوں کے آنے سے پہلے کھانا خراب مت کرو، کاؤنٹر کے دوسری جانب سلاد کاٹتی زرمینہ زرق کے ہاتھ پر چھری مارتے ہوئے بولی۔ ظالم لڑکی، بھابھی یار ویسے کبھی کبھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ جیسی اتنی ٹیلنٹڈ بندی کی اتنی کامچور بہن کیسے ہو سکتی ہے۔ اب بھی دیکھ لیں کب سے ایک سلاد ہی بنائی جا رہی ہے۔ زرمینہ کے ظلم پر زرق منہ بنا کر بولا، ویسے ہی جیسے ہینڈسم ڈیشنگ غزین بھائی کا تم جیسا چوزا بھائی ہے۔ زرمینہ نے منہ چڑھاتے حساب برابر کیا تھا۔ خود کو چوزا کہا جانے پر بیچارے زرق کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ اگر میں چوزا ہوں تو پھر تو تم چھوٹی دنیا کی باسی سے ہو۔ زرمینہ کے چھوٹے قد کا نشانہ بناتے زرق نے حساب برابر کیا تھا۔ ماہ آپی دیکھو، یہ مجھے چھوٹی دنیا کہہ رہا ہے۔ زرمینہ نے روحان سے لہجے میں زرق کی شکایت لگائی تھی۔ سوری زرمینہ یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، پلیز ناراض تو مت ہو۔ زرمینہ کو رونے کی تیاری کرتے دیکھ زرق مضطرب لہجے میں بولا۔ کشمالہ اور ماہ جو ان دونوں کی ٹام اینڈ جیری جیسی لڑائی کو انجوائے کر رہی تھی، انہوں نے ہنسی دبائی تھی کیونکہ جانتی تھی اب تو یہ ان کا روز کا معمول بن چکا ہے۔ دوسری طرف غزین اپنے کمرے میں مسلسل ولیجہ کی منگنی روکنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اوپر سے شاہ زر جس کا فون بھی مسلسل بند آ رہا تھا، صبح سے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ شاہ زر کو فون ملاتے ملاتے اب تو غزین کے سر میں ڈپریشن سے درد شروع ہو گیا تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی شاہ زر عین موقع پر غائب تھا۔ غزین کو اس وقت اس پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ غازی، ولیجہ لوگ بس پہنچنے والے ہیں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ ماں غزین کے پہلے سے تیار شدہ کپڑے بیڈ پر نکال کر رکھتے ہوئے بولی۔ غازی کس سوچ میں گم ہے؟ اپنی بات کے جواب میں غزین کو چپ دیکھ کر ماہ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بات ہوئی تمہاری؟ کب تک پہنچ رہے ہیں وہ لوگ؟ اپنے خیالوں سے نکلتے غزین نے ایک بار پھر شاہ زر کے موبائل پر کال ملاتے پوچھا۔ وہی تو بتا رہی ہوں کہ 7 بج گئے ہیں، وہ لوگ گھر سے نکل چکے ہیں اور کچھ دیر تک ہمارے ہاں پہنچنے والے ہیں، اس لیے آپ بھی تیار ہو جائیں۔ ماہ نے غزین کے کپڑے بیڈ پر رکھے تھے اور خود تیار ہونے چل دی تھی، جبکہ غزین موبائل پر آنے والی شاہ زر کی کال پر شکر کا سانس خارج کرتے اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا تھا۔ بلیک رنگ کی فراک جس پر سرخ دھاگے سے کام ہوا تھا، ساتھ میں سرخ رنگ کا پاجامہ اور دوپٹہ کندھوں پر لیے، کمر پر گیرے بال بکھیرے ماہ فریش ہوئی کمرے میں آئی تھی اور غزین کو وہاں نہ پاتے آرام سے دوپٹہ سائڈ پر رکھے بال کنگھی کرنے لگی تھی۔ ایسے میں غزین شاہ زر کو ساری صورتحال سے مختصر آگاہ کرتے گھر آنے کا کہہ کر جس وقت کمرے میں داخل ہوا، ماہ پر غیر ارادہ طور پر اٹھنے والی پہلی نظر پر ہی سحر زدہ ہوتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ غازی، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ دیکھیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے، اب تو وہ پہنچنے والے بھی ہوں گے۔
آئینہ سے نظر آتے غزین کے عکس پر نظر پڑتے ہی ماہ غزین سے بولی، اگر تم ایسے تیار ہو کر کھڑی ہو جاؤ گی تو یہاں پر باقی کام کس سے ہوں گے؟ ماہ کے کان کے پاس سرگوشی کرتے غزین گمبھیر لہجے میں بولا، آپ بھی پھر سے پٹری سے اتر رہے ہیں غازی؟ غزین کے لہجے پر گڑبڑا کر ماہ بولی، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے مس ماہ پارا؟ اگر میں پٹری سے اتر بھی رہا ہوں تو اپنی بیوی کے سامنے ہی اتر رہا ہوں۔ ماہ کے بالوں کی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے غزین بہکے ہوئے لہجے میں بولا، دیکھیں غازی، مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، اب آپ کو تیار ہو جانا چاہیے۔ غزین کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے ماہ بس گرنے والی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ آگے ڈریسنگ ٹیبل پڑا تھا جس نے ماہ کو گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ اوکے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے غزین مجبوراً پیچھے ہٹا تھا اور ماہ کے بالوں کو باندھتے ان کو اچھے سے دوپٹہ میں سے لپیٹا تھا۔ پرفیکٹ مسز نواب غزین خانزادہ، ماہ کے دوپٹے میں لپٹے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے غزین نے سرگوشی کی تھی اور کپڑے پکڑتے ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا، جبکہ ماہ جس نے کل رات ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر کے اپنے رشتے کو ایک اور موقع دے گی، اس سرگوشی پر اپنے دل کو سنبھالتے نیچے کی طرف چل دی جہاں سے ہارن کی آواز سنائی دی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ولیجہ لوگ آ چکے ہیں۔ السلام علیکم آنٹی انکل، مہمانوں کو ہال کے دروازے پر ویلکم کرتے ماہ نے ولیجہ کے والدین کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام ماہ بیٹا، کیسی ہو؟ ماہ کے سلام پر محبت سے جواب دیتے نبیلہ ملک نے اسے گلے سے لگایا تھا۔